دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے گی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام۔ وأنا أتلذذ عندما أكرر اسم شيخنا، أتلذذ أطيب ما أتلذذ بطعام الحلو۔ فرما رہے ہیں کہ میں جب امیر اہل سنت کا نام لیتا ہوں تو میں لذت محسوس کرتا ہوں، اس سے زیادہ کہ جب میں کوئی میٹھی چیز کھاتا ہوں تو مجھے لذت محسوس ہوتی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت علمی کام بہت نمایاں سطح پر ہو رہا ہے۔ میں گنہگار اور مولانا الیاس قادری صاحب سراپا نیکوکار، وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو۔ ان کی محنتوں کو، ان کی لگن کو، ان کے خلوص کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس دور میں مذہب کی طرف راغب کرنا بچوں کو یہ بڑی خدمت ہے۔ مجھے بالکل آپ یقین کریں کہ مدینے کا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ آج یہاں فیضان مدینہ میں۔ کیونکہ ہمیں تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی کے حوالے سے، ہمیں تو ملتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنے کی تمنا تھی آپ کی۔ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی شوبیز کے لوگ آئے انہیں ایک نئی زندگی ملی، اور حضرت صاحب نے جس طرح پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، پھر کیسے نئی زندگی نہیں ملے گی۔ اولیاء کی محفل میں آنے کے بعد لے کر ہی جاتے ہیں، دیتے نہیں ہم۔ اگر آپ نے آئیڈیل بنانا ہے تو دنیا میں تو امیر اہل سنت کو بنا لے، تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں آپ کا بیڑا پار ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک مختصر سے وقت میں آج 2016 سنی عیسوی میں دعوت اسلامی کا پیغام کم و بیش 200 ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ 1981 سنی عیسوی کی ایک مبارک و معتبر ساعت جس میں ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کامیابی کا صحرا اس تنظیم کے بانی و امیر شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے سر ہے۔ عشق رسول میں گم ہو کر ایک مقصد جسے مدنی مقصد کا نام دے کر پیش کیا۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے۔ اس تحریک سے وابستہ مبلغین کی انفرادی کوششیں اور نیکی کی دعوت نہ جانے کتنے ہی غیر مسلموں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر چکی ہیں۔ ہمارے اسلامی بھائیوں نے ان پر انفرادی کوشش کی اور الحمدللہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ ابھی مغرب کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ آج ان کو یہ سعادت ملی کہ الحمدللہ یہ مبلغ دعوت اسلامی کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یا اللہ میں اپنے کفریہ مذہب سے توبہ کرتا ہوں۔ I love دعوت اسلام۔ ساتھ ہی ساتھ 102 شعبے اب تک قائم ہو چکے ہیں۔ آئیے ان شعبہ جات میں سے چند شعبوں کی مختصر سی جھلکیاں آپ بھی دیکھ لیجئے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے فروغ علم دین کے لیے ملک و بیرون ملک اسلامی بھائیوں کے لیے تقریباً 223 جامعات قائم کیے ہیں، جن میں کم و بیش 15,000 طلبہ علم دین حاصل کرنے اور دین کا عالم بننے میں مصروف عمل ہیں۔ یوں ہی تعدم بیان اسلامی بہنوں کے لیے ملک و بیرون ملک تقریباً 222 جامعات قائم ہیں، جن میں 12,000 سے زائد اسلامی بہنیں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں۔ یوں ہی الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں مزید جامعات قائم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت ملک اور بیرون ملک میں تعدم بیان 2,400 سے زائد مدارس المدینہ اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہے ہیں۔ اللہ مجھے حافظ۔ الحمدللہ عز و جل نمازوں کی پابندی، گھر درس کی ترتیب، دعائیں پڑھنا پڑھانا اور سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی بڑھا ہے۔ مجھے حافظ قرآن بنا دے۔ ان مدارس المدینہ میں 1,10,000 سے زائد مدنی منع اور مدنی منیاں
قرآن کریم کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا ہے میرا بیٹا اور بہت کچھ سیکھ رہا ہے۔ میں نے ان 18 انسٹیٹیوٹ کے بعد 19واں انسٹیٹیوٹ تھا، اس کو میں نے سب سے بہتر پایا۔ مسجد بنانا کام ہے خوش نصیبوں کا۔ اللہ عز و جل کے لیے جو مسجد بناتا ہے، حدیث پاک کے خلاصے کے تحت اسے اللہ تبارک و تعالی جنت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ اس مجلس کے تحت صرف 1 سال کی میں اگر کارکردگی عرض کروں تو 2015-16 میں ہماری مجلس خدام المساجد نے اوسطاً یعنی روزانہ 1 سے زیادہ مسجد تعمیر کی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے سال میں کم و بیش 365 دن ہوتے ہیں، آپ کی مجلس خدام المساجد نے 500 سے زیادہ مسجدیں 1 سال میں تعمیر کی ہیں۔ دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق دعوت اسلامی نے ایک اور شعبہ قائم کیا ہے جس کا نام ہے دار المدینہ یعنی اسلامک اسکول سسٹم۔ تعداد بیان ملک و بیرون ملک تقریباً 39 شاخیں قائم ہو چکی ہیں، جن میں 14,000 سے زائد مدنی منع اور مدنی منیاں علم دین کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی حاصل کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ الحمدللہ جو تعلیم یہاں دی جا رہی ہے آئی تھنک کہ پورے کراچی میں پورے پاکستان میں بھی الحمدللہ کہیں پہ نہیں دی جا رہی ہوگی۔ میں نے اپنے بچوں کو دارالمدینہ میں اس لیے داخل کرایا ہے، یہاں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جاتی ہے۔ دارالمدینہ اسکول بہت اچھا اسکول سسٹم ہے اور گھر میں بھی بہت سی چینجنگ آئی ہیں ہمارے۔ الحمدللہ دارالمدینہ یعنی اسلامک اسکول سسٹم کی شاخوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے 2 شعبہ جات میری مراد مدرسۃ المدینہ آن لائن اور جامعۃ المدینہ آن لائن سے ہے، جس کے ذریعے قرآن پاک سیکھنا، الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ سنتیں اور آداب، درس نظامی کرنا، طہارت کورس، فیضان نماز کورس، تفسیر قرآن کورس، فیضان بحر شریعت کورس، اور اگر کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے تو نیو مسلم کورس۔ جی ہاں، یہ سب کرنا دنیا بھر میں گھر بیٹھے کر دیا ہے دعوت اسلامی نے آسان۔ ان 2 شعبہ جات کے ذریعے 4600 کے قریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دنیا کے 86 ممالک میں ان شعبہ جات کا فیضان پا رہے ہیں، قرآن پاک کے نور سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی ان شعبہ جات میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، آئیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے۔ دعوت اسلامی کا ایک اور بہت ہی پیارا شعبہ جو کہ عام مسلمانوں کی شرعی رہنمائی کرنے میں مصروف عمل ہے، الحمدللہ رب العالمین ماہانہ مجموعی طور پر کم و بیش 19,000 فتاوی جاری کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی آسانی کے لیے نہ صرف ٹیلی فون کالز کے ذریعے بلکہ واٹس ایپ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے سوالات کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں آپ کے لیے دعوت اسلامی نے ایک عظیم کاوش کی اور پیش کیا ہے مدنی چینل۔ ہمارے 2 بڑے سیٹلائٹ اس وقت بر اعظم آسٹریلیا اور ایشیا کو مکمل کور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے 2 سیٹلائٹس بر اعظم افریقہ، یورپ کا کچھ حصہ اور عرب ریجن کو کور کرتے ہیں۔ پھر ہمارے 2 سیٹلائٹس یورپ کا بقیہ حصہ اور نارتھ امریکہ کو کور کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس طرح ہم 6 سیٹلائٹس کے اوپر تقریباً دنیا کا 80% ایریا کور کرتے ہیں۔ We love Madani Channel. We love Madani Channel. میرا نام صدام حسین قادری ہے اور میں ڈی جے ہوں FM 101 ریڈیو پاکستان میں، اور اس کے علاوہ ورلڈ وائڈ پہ مجھے انٹرنیشنل لیول پہ بھی سنا جاتا ہے۔ میں آنا چاہتا ہوں فیضان مدینہ اور میں اپنی ایک نئی زندگی سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، میں سب کچھ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جو سکون مجھے آپ لوگوں سے مل رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے قدموں میں بیٹھ جاؤں، میں آپ لوگوں کو سنتا رہوں، آپ لوگوں کے ساتھ رہوں، میرے لیے دعا کریں۔ شاید میڈیا کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کسی چینل کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہوں۔ پاپا کا مذاکرہ چل رہا تھا اور بیان بھی سنتا تھا، تو ایکچولی ان کے کافی سنتے سنتے میں کافی متاثر ہو گیا تھا ان سے۔ مجھے اچھا لگتا تھا یہ لوگ جو بول رہے ہیں۔ الحمدللہ اب میں نے 1.5 سال پہلے خود اسلام قبول کیا اور اسلام ایک سچا اور پکا مذہب ہے۔ جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل پرٹیکولرلی اسلام کی خدمت کر رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ چینل کو دیکھ کر
ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے فرما بردار بن گئے ہوں, شراب پینے والوں نے شراب چھوڑ دی ہو. میرا نام محمد حنیف ہے اور میں عرصہ 30 سال سے شوبز سے وابستہ ہوں. لاتعداد ڈرامے بنائے, لاتعداد فلمیں بنائی اور تقریباً یہاں جتنے بھی آرٹسٹ موجود ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا. آج میں آپ کے ہاتھ سے بیت حاصل کی ہے, اس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ فلمیں ڈرامے گانے باجے سے توبہ کرتا ہوں. تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامے اور فلمیں نہیں بناؤں گا. فلمیں ڈرامے بناتا تھا میں. یار پہچانے نہیں جا رہا نہیں بھائی, آپ تو بالکل شیوڈ اور ماڈرن تھے یار, یہ مدنی ولیئر میں آ گیا. اپنا بنایا مجھ کو, سینے لگایا مجھ کو, جو بھی ہے میری وفات عطار کی بدال. اور بے پردہ خواتین نے پردے کی چادر کو اپنا لیا ہو. یہ صرف اور صرف آپ کا 100% اپنا اسلامی مدنی چینل ہے. میں چینل پہ ڈائریکٹر ہوں مارننگ شو کا, اور آج میں نیت کرتا ہوں میں بھی ڈائریکشن فیلڈ اور چینل چھوڑ رہا ہوں. بنایا مجھ کو, سینے لگایا مجھ کو. پہلے سوچ رہا تھا کہ روزی کا کیا ہوگا, چھوڑ دوں گا تو ملے گی نہیں ملے گی, لیکن میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا. مدنی قافلے کے مسافر دنیا بھر میں سفر کر کے نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں, اور الحمدللہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں. ان مدنی قافلوں کے ذریعے جہاں دنیا بھر میں شمع اسلام کو روشن کیا جا رہا ہے, وہاں ان مدنی قافلے کے مسافروں کو کیا کچھ ملتا ہے. آئیے سنتے ہیں مدنی قافلے میں سفر کرنے والے خوش نصیبوں کی کہانی انہی کی زبانی. میں نے مدنی قافلے میں سفر کیا جس میں مجھے نماز کے فرائض اور نماز کے شرائط سیکھنے کو ملے اور تیمم کا طریقہ بھی سیکھنے کو ملا, اور مدنی قافلے کی برکت سے میں نے سر پہ امامہ شریف بھی سجایا. 3 دن میں الحمدللہ جو سیکھا وہ شاید زندگی میں نہ سیکھ پایا. محمد عمران طاری, کیپٹن پاکستان ہاکی ٹیم. فیضان مدینہ مدنی قافلے میں میں نے سفر بھی کیا ہے, اور اس کی بدولت مجھے اسلام سیکھنے کا موقع ملا اور نماز کا شوق پیدا ہوا ہے. الحمدللہ ایک بہت پیارا سوال نامہ. یہ وہ سوال نامہ ہے جس کے سوالات پر عمل کرتے چلے جائیے, نیکیاں بڑھاتے چلے جائیے. گویا یہ نیک بننے کا نسخہ ہے. اس مبارک سوال نامے میں اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں 72 مدنی انعامات, اسلامی بہنوں کے لیے 63, دینی طلباء کے لیے 92, دینی طالبات کے لیے 83, مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے 40 مدنی انعامات. اسی طرح خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے 27 مدنی انعامات, اور اس کے ساتھ ساتھ قیدی یعنی قیدیوں کے لیے 58 مدنی انعامات موجود ہیں. اس رسالے پر عمل کیجئے اور اپنی زندگی میں ایک مدنی انقلاب برپا کیجئے. ایک کام تو کیجئے, ایک بار اس رسالے کو پڑھ ضرور لیجئے. بزنس کمیونٹی کے بغیر ملک کی معاشیت نہیں چل سکتی. مگر مجلس تاجران دعوت اسلامی کا جو ایک شعبہ ہے, تاجران تک پہنچ کر بھی انہیں بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں. رزق حلال کے فضائل بتائے جاتے ہیں اور رزق حرام سے بچانے کی انہیں کوشش کی جاتی ہے. نہ صرف تاجران بلکہ پولیس والے, جی ہاں, اسی کے ساتھ ساتھ پروفیسرز, ڈاکٹرز, انجینئرز اور معاشرے کے بہت سارے شعبوں میں دعوت اسلامی کے مبلغین جا جا کر نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں. آئیے ان شعبوں میں دعوت اسلامی کی کاوشوں کو دیکھنے کے لیے چند مناظر ملاحظہ فرمائیے. دعوت اسلامی کی ہمیں اپنی ڈیوٹی کس طرح انجام دینی ہے یہ سب کچھ سکھایا. حلال اور حرام میں فرق بتایا, اور قیامت کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہمیں بتائیں. نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی چیزیں بتائی ہیں. دعوت اسلامی نے جو یہ پروگرام ارینج کیا ہے, اور میں بھی اس پروگرام کا ایک حصہ ہوں, اور میری یہ بڑی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام اس میں شرکت کریں. میکسیمم لوگوں کو چاہیے اپنا ٹائم نکالیں. چیئرمین آباد ایسوسی ایشن بلڈر اینڈ ڈیولپر, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شرعین کاروبار کے اندر شرعی حوالے سے بھی اصلاحات کی بہت ضرورت ہے, جو ہم نے یہاں سنا. فیڈریشن کا میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں, میری پوری ٹیم آج ساتھ تھی یہاں پہ, اور الحمدللہ ہم نے کافی سیکھا, اور امید ہے کہ آئندہ بھی ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں آتے رہیں گے. دعوت اسلامی کے ساتھ کچھ عرصے ساتھ چلنے کا موقع ملا اور افیلیشن بھی بنی. ماشاءاللہ جو انسانی فلاح کے حساب سے جو دعوت اسلامی کوششیں کر رہی ہے وہ قابل ستائش ہے. دعوت اسلامی .net ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہزاروں افراد دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے
فائدہ اٹھاتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں۔ مجلس کے قیام کا مقصد جیل خانوں سے وابستہ افراد اور قیدیوں کی مدنی تربیت اور ان کو معاشرے کا ایک ایسا با کردار فرد بنانا ہے جس کا بھی یہی ذہن ہو کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس مجلس کی انتھک کوشش اور اصلاح کے جذبے کی بدولت قیدیوں نے چہرے پر پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سجانے کی سعادت حاصل کی، اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی اور مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانے کی بھی برکتیں حاصل کی۔ دعوت اسلامی نے قیدیوں کی اصلاح کرنے کا جو پروگرام شروع کر رکھا ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ 7 منتھس آلریڈی ہو گئے ہیں مجھے جیل میں، قرآن پاک میں نے یہاں پہ آ کے پڑھا ہے، سنتے ہیں سب کچھ میں نے یہیں پہ آ کے سیکھا ہے۔ ماہ رمضان رحمتوں کی کان، آپ نے شاید پہلے نہ سنا ہوگا کہ ایک ماہ یعنی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، پچھلے سال دنیا بھر کے 104 کم و بیش مقامات پر 10,000 سے زیادہ عاشقان رسول نے پورے ماہ اعتکاف کیا، اور آخری عشرے کے اعتکاف کی اگر بات کی جائے تو 1500 کے قریب مقامات پر 77,000 کم و بیش عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کے جدول کے مطابق سنتوں بھرا اعتکاف کیا۔ اس مبارک اعتکاف کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان، اسی ماحول میں معاشرے کا ایسا طبقہ جس کو بظاہر ان کے گھر والے بھی نہیں پوچھتے، میری مراد گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں سے ہے، مگر آپ کی دعوت اسلامی نے اس شعبے میں بھی کمال کر دکھایا ہے۔ جی ہاں، ایک مجلس ہے جس کا نام ہی خصوصی اسلامی بھائی ہے، اور مجلس خصوصی اسلامی بھائی کس طرح اس شعبے میں مدنی بہاریں لا رہی ہے، چند جھلکیاں دیکھیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے۔ کیا آپ نے قرآن پاک سے کم از کم ایک رکوع کی زیارت فرمائی؟ اللہ، اچھا رکوع کی زیارت کرتے ہیں؟ جی، قرآن کھول کے؟ جی، ہم نے تو ایک رکوع کا کہا ہے، لیکن یہ 2 رکوع 3 رکوع جتنا ان کو ذوق بنتا ہے الحمدللہ یہ زیارت کرتے رہتے، اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں کاش پڑھنا آئے۔ اب میرے آنکھ والے اسلامی بھائی سوچیں، میں اور آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ زیارت کرتے ہیں، ہم قرآن نہیں کھولتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیا سوچتے ہوگے جب یہ انگلی پھرا کر زیارت کرتے ہوگے کہ زبان ہوتی تو ہم بھی رب کے کلام کی تلاوت کرتے۔ ہمارا ایک رسالہ آ چکا ہے، انمول ہیرے، نابینا افراد کے لیے یہ رسالہ آ چکا ہے، بریل لینگویج جو ہے، اور یہ دیکھیں یہ اس کے ڈاٹس جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس پر ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں اور یہ اس سے پڑھتے جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے ان کو بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے، ان کے لیے بھی علم سیکھنے کا ذریعہ آپ کی دعوت اسلامی کر رہی، پھر کیوں نہ اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ مجھے کبھی کبھی تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ہم یہ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو کس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ اب یہ اتنے خوش ہو رہے ہیں، ان کو دعوت اسلامی سکھا رہی ہے، انہیں پڑھا رہی ہے، یہ علم حاصل کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ دعائیں دے رہے ہیں۔ کتنا ملے گا ان اسلامی بھائیوں کو جو دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں؟ لیکن یہ ہے آپ کی عطیات کا استعمال، یہ ہے آپ کی عطیات کا ثمرہ۔ ہم نے چند بلائے ہیں یہاں پر، ہم بلائیں تو یا سینکڑوں جمع ہو جائے، لیکن یہ چند ہے۔ لیکن دعوت اسلامی، اب آپ سوچیں کہ آپ کا پیسہ اگر ان لوگوں کی اصلاح میں خرچ ہو جائے اور ان کے ماں باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں، نہ جانے کتنی ہم سے بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ جب پاکستان میں IDPs نقل مکانی کر کے اپنے گھروں سے دور آئے تو میری اور آپ کی پیاری مدنی تحریک دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے ان تک پہنچ کر ان کو خوراک دی، انہیں اناج پہنچایا اور ان کی خیر خواہی کا وہ سامان کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اسی طرح سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں، دعوت اسلامی والے ان میں بھی پیچھے نہ رہے اور الحمدللہ کروڑ روپے کی رقم ان سیلاب زدگان میں دعوت اسلامی نے تقسیم کی۔ ہمارے اس پیکٹ کے اندر آٹا، چینی، چاول، دودھ، دہی، ماچس ہے، چائے کے ڈبے ہیں، گھی ہے، اس طرح کا یہ پورا پیکٹ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایک ہفتے کا کم از کم اللہ کرے کہ ان کا گزارا ہو جائے۔ کئی گھر میں دراریں آ گئی ہیں، لیکن یہاں جو سب سے بڑا لاس ہوا ہے وہ یہاں رہنے والوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ وقت دعا ہے، ہمارے ساتھ بہت تعاون کاری ہے دعوت اسلامی، ہم ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ انہوں نے ہمارے نمازوں میں بھی تربیت کی ہے، جو غلطیاں تھی وہ انہوں نے صحیح کر دیا۔
دعوت اسلامی جو ہے یہ ایک بہت بڑی موومنٹ، ایک بہت بڑی تنظیم، ایک بہت بڑی تحریک ہے، اور اتنی بڑی تحریک کو جو ہے وہ ایک مختصر سے وقت میں جو ہے نا بیان کرنا تھوڑا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اس تحریک کے ساتھ مل کر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔